खबर आपको दें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। 4 रुपए फी लीटर कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए अलीम। जी, हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर गुज़श्ता कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। तो एक दफ़ा फिर जो है पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए फी लीटर तक सस्ती कर दी गई हैं, जिसमें जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद जो नई कीमत है वो 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई है। जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी की गई है। तो हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई है। वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तलिफ तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, मौशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी और रोजगार के नए मौके पैदा करने के दावे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज है। मजदूर की कम से कम उजरत में 10% का इजाफा। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% की जा रही है। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%, 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%, 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ होगा। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 2% से कम करके 1.2% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FTR की रियायत जून 2029 तक जारी रखने का ऐलान। जायदाद खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.5% होगा। जायदाद फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 कर दिया गया। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, मुआहिदे की तकमील पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हतमी शक्ल दिए जाने तक मीडिया कयास आराइयों से गुरेज करे। जिम्मेदार और शफाफ पॉलिसी के तहत तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएंगी। मुआहिदे की हतमी मंजूरी के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है, मुमकिन मुआहिदे के बारे में बहुत सी गलत गुमराहकुन मालूमात देख रहा हूँ। ईरानियों को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहिदे पर दस्तखत या इजलास में शिरकत के बदले फंड जारी नहीं किया जा रहा। अमरीका और इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देते हुए मुआहिदा तरतीब दिया गया। ईरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है तो फिर पूरे खित्ते को मुआशी फवाइद हासिल होंगे। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद भी अगले 3 से 6 माह हमारी मईशत पर जंग का असर रहेगा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ERY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के 2 बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इश्यूज के तहत दिफाई बजट बढ़ाया। हुकूमत ने तरक्की दोस्त बजट पेश किया है। एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स खत्म किया। IT एक्सपोर्ट पर बरकरार रखा गया। मौजूदा बजट में हमने आगे बढ़ने का अमली कदम उठाया। बाद वजीर आजम और हमें इदराक है, कॉर्पोरेट सेक्टर तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। ये बात वाज़ेह है कि नए टैक्सेस नहीं लगाने। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी की, बजट की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने पर भी शोर शराबा किया। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तकरीर करते वजीर खजाना के सामने एहतजाजी प्लेकार्ड रख दिए। PTI MN शाहिद खटक और लीगी रहनुमा दस्तों गिरबां हो गए। सार्जेंट्स और आजम नजीर तारण ने बीच बचाव कराया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस की गई। खित्ते की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए बजट में 17.5% से जायद इजाफा। दिफाई बजट में पाक फौज के लिए 1284 अरब रुपए तजवीज, पाक फजाइया के लिए 573, पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए तजवीज।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا بھارتی جوہریت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کی خریداری کے لیے کئی ملکوں نے رابطہ کیا۔ ہماری دفاعی صنعت قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک بڑا ذریعہ بن چکی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ انتہائی اہم ہے۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ایماندار ثالث قبول کیا۔ دفاع مضبوط کیے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پنجاب اور سندھ نے وفاق سے زبردست تعاون کیا۔ سہیل آفریدی نے بھی ہمارے موقف کی بھرپور تائید کی۔ بجٹ کے معاملے پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے غیر مشروط سپورٹ کیا۔ قومی وحدت، یکجہتی اور اتحاد کا اس سے شاندار ثبوت نہیں مل سکتا۔ وفاقی کابینہ نے بجٹ دستاویز کی منظوری دی، وزیراعظم نے دستخط کیے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہونے کے بعد وزیراعظم نے کہا اس بجٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے ثمرات عوام تک پہنچیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا شکریہ۔ معاشی ٹیم، چاروں وزراء اعلیٰ اور تمام متعلقہ اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب لوگوں کی انتھک محنت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور جذبے نے ریلیف ممکن بنایا۔ معاشی استحکام کی بدولت آج ہم نے بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ مشکل ترین حالات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر ہر شہری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر وفاقی بجٹ سے 100 گنا اہم ہیں۔ آپ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارے، میں آپ کے ساتھ بینچ پر تالیاں بجاؤں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب، کہا قومی مفاد میں ساتھ ہیں، نون لیگ کے لیے انگلی کٹانے کو تیار نہیں۔ وہ دن چلے گئے، پی ٹی کو مارو اور میں شریک بن کر برداشت کروں۔ جی بی میں ہمارے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیر پگارا کی بات بھول چکا تھا کہ یہ مسئلے میں پڑنے پر پاؤں اور نکلنے پر گلا پکڑتے ہیں۔ حکومت گرانے اور کمزور کرنے کے بیانیے کو مسترد کرتا ہوں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی بہت آفرز آئیں، لیکن میں نے کہا انہیں مدت پوری کرنے دے۔ یہ اگر گریں گے تو خود گریں گے۔ جب یہ اپنے لیے خود مسئلے پیدا کر رہے ہیں تو میرا قصور نہیں۔ آزاد کشمیر پر ریاست کے ساتھ ہیں، چاہتے ہیں اس کا حل نکالا جائے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا شیڈیول بدنیتی پر مبنی ہے۔ بھائیوں میں اختلافات ہوں تو گھر بیٹھ کر اسے حل کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت پاکستان کو ہر صورت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ امید ہے احتجاج کرنے والے ہوش کے ناخن لے کر قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ کشمیر کی اس صورتحال کا آغاز بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کے دور میں شروع ہوا۔ ہمارے حق پر ڈاکہ مار کر کٹ پتلی حکومت بنائی گئی۔ سیاسی وزیر اعظم بنایا ہوتا تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ گلگت بلتستان میں صاف شفاف انتخابات ہوئے، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بلاول کو جواب، کہا جی بی میں کسی کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا۔ اگر کچھ حلقوں میں ری پولنگ ہو رہی ہے تو اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں۔ محسن نقوی نے بلاول کو بجٹ سیشن میں شرکت کے لیے منایا۔ بلاول بھٹو نے بجٹ اجلاس میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون چیئرمین پی ٹی کو منانے ان کے چیمبر گئے، لیکن کامیابی نہ ملی۔ پھر محسن نقوی نے جا کر بلاول کو راضی کیا اور ساتھ اسمبلی لے آئے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 کی تکمیل کے لیے 30 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ ML1 کراچی روہڑی سیکشن کے لیے 25 ارب روپے مختص۔ گوادر بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے، چاروں صوبوں کے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے 93 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کراچی تا چمن ایکسپریس وے 100 ارب روپے مختص۔ آزاد کشمیر کے جاری اخراجات کے لیے 146 ارب، ترقیاتی بجٹ کے لیے 45 ارب مختص۔ گلگت بلتستان کے جاری اخراجات کے لیے 88 ارب، ترقیاتی پروگرام کے لیے 44 ارب مختص۔ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کے لیے 95 ارب کی تجویز، 56 ارب روپے ترقیاتی بجٹ بھی مختص۔ وزیر اعظم خصوصی پیکج کے طور پر آزاد کشمیر کو 5 ارب اور گلگت بلتستان کو 4 ارب روپے اضافی ملیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 17% تاریخی اضافہ، مجموعی بجٹ بڑھا کر 838 ارب روپے کیا جائے گا۔
کفالت پروگرام کی کوریج بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچائی جائے گی. دانش سکولز نیٹ ورک کے لیے تقریباً 22 ارب روپے مختص. وزیر اعظم یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نیو ٹیک کے لیے 7.9 ارب روپے رکھے گئے. وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے بجٹ میں 71 ارب روپے مختص. کینسر علاج کی سہولتیں بڑھائی جائیں گی. عوامی صحت کے دیکھ بھال کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص. سینیٹری پیڈز اور خواتین کی صحت سے متعلقہ اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز. خاندانی منصوبہ بندی ترجیح قرار. مانع حمل اشیاء پر عائد ٹیکس بھی ختم ہوگا. بجٹ میں سپر ٹیکس، سیلری ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ایکسپورٹ ٹیکس پر ریلیف دیا گیا. معروف بزنس مین عارف حبیب کی ABA نیوز کی بجٹ نشریات میں گفتگو. کہا تمام لوگوں کی ڈیمانڈ پر غور ہوا. لوگوں کا خیال تھا ملک کے حالات ایسے ہیں ریلیف کی کوئی گنجائش نہیں بن سکے گی، لیکن وزیر اعظم نے تمام وعدے پورے کرنے کی کوشش کی. ایران کے ساتھ اچھی ڈیل تک پہنچ چکے ہیں. معاہدے کی دستاویز تیار ہے. تفصیلات کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گی. امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں. معاہدے کے بعد آبنہ ہرمز کو کھول دیا جائے گا. عرب ممالک کے رہنماؤں اور نتن یاہو سے بات ہوئی. ایران سے معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپ میں ہو سکتی ہے. پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں.